السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا رول آف ٹیکنالوجی ان ماڈرن سوسائٹی. تو ٹیکنالوجی آج کل اتنی ہو گئی ہے کہ لیپ ٹاپ، اسمارٹ فونز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی یہ ایوالو ہوتی ہے. تو اس کا ہمارے ڈیلی لائف میں، ہمارے ماڈرن سوسائٹی میں اس کا کیا رول ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. اینڈ تک دیکھیے گا، یہ بھی ایک سی ایس ایس کے ایسیز میں یا ٹاپکس میں کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں. تو آپ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا. اور بریف سی ایک ویڈیو ہے، بریف سی ساری انفارمیشن ہے، تو اینڈ تک دیکھیے گا. اور چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہمارے وے آف لیونگ کو، ورک، کمیونیکیشن، ان سب کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اسمارٹ فون سے لے کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ہماری زندگی کو ٹرانسفارم کرے. تو دیکھیے اس کی بینیفٹس، چیلنجز کو بھی دیکھتے ہیں اور اوور آل امپیکٹ کو بھی دیکھیں. اچھا، انڈرسٹینڈنگ ٹیکنالوجی ان ماڈرن کانٹیکسٹ. دیکھیے ماڈرن جو کانٹیکسٹ ہے ٹوڈیز ورلڈ میں، وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کمیونیکیشن سسٹمز اینڈ میڈیکل ایڈوانسمنٹس. تو دیکھیے آئی ٹی ہو گیا، اے آئی ہوگا. آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی سے آپ کسی طرح کی بھی ویڈیو، امیج یا اپنی مرضی کا جو بھی کنٹینٹ ہو آپ اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن سسٹمز کس حد تک ڈیولپ ہو گئے، ایوالو ہو چکے. میڈیکل ایڈوانسمنٹس دیکھیے، میڈیکل میں کیا کیا ایڈوانسمنٹس ہوئے، بہت زیادہ ہوئے آج تک. یعنی پہلے زمانے میں انستھیزیا نہیں ہوتا، سر پہ ایک خاص جگہ تھی، وہاں پہ مار کے اس کو بے ہوش کیا جاتا تھا، بعض اوقات مر بھی جاتا تھا. لیکن اس کو پریونٹ کرنے کے لیے انستھیزیا کا ایک ایجاد ہوا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، میں نے یہاں پہ کوٹ کیا، باقی آپ خود سرچ کر لیں اپنے لیے. اچھا، جب آپ خود ریسرچ کریں گے تو آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھتا ہے. جب کوئی اور آپ کو بتائے گا تو آپ اس کو اسی طرح سے نہیں سیکھ سکتے. تو آپ خود جب ریسرچ کریں گے تبھی آپ کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. اچھا، پازیٹیو رول آف ٹیکنالوجی، اکنامک ڈیولپمنٹ. ایک تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی اور انوویشن کو انہینس کرتے ہیں اور بیٹر ریزلٹس دیتا ہے، بیٹر پروڈکشن دیتا ہے، یعنی اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. پھر کمیونیکیشن آتا ہے، گلوبل کنیکٹیوٹی ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اس کی وجہ سے گلوبل کنیکٹیوٹی آتی ہے. پھر آتے ہیں ایجوکیشن جیسے ای لرننگ، ڈیجیٹل ریسورسز اور اس طرح کی چیزیں نے نالج کو ایکسیسیبل کیا ہے. اب ہیلتھ کیئر کی طرف آتے. ہیلتھ کیئر میں اگر دیکھا جائے تو میڈیکل ٹیکنالوجیز نے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا اور امپروو بھی کیا ان چیز کو. کیونکہ پہلے اس طرح سے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ نہیں تھی، آج کل بہت حد تک ہے اور استعمال بھی ہو رہی ہے. اچھا، چیلنجز آف ٹیکنالوجی، اوور ڈیپینڈنس، ایکسیسو ریلائنس ریڈیوسز ہیومن اسکلز اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. دیکھیے اوور ڈیپینڈنس ہے، ہم آئی ٹی اور اس پہ بہت زیادہ اوور ڈیپینڈنٹ ہے، جو ہیومن اسکلز اور کریٹیکل تھنکنگ کو ریڈیوس کرتے ہیں. پھر آتے ہیں پرائیویسی ایشوز، ڈیٹا بریچز اینڈ سرویلنس تھریٹنس پرسنل پرائیویسی. اچھا، ایک جگہ پہ میں نے سنا ہے، جب میں اکیڈمی میں تھا، وہ بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں، تو ہمارے وہاں پہ جو ٹرینر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی یہ پرسنل ڈاکومنٹ ہے، آئی ڈی کارڈ جیسے ہو گیا، آپ نے لیپ ٹاپ میں رکھا، یا آپ کی فیملی فوٹوز ہوگی، تو وہ آپ یو ایس بی میں یا ایک الگ سا ڈرائیو لے کے اس میں آپ رکھیں. کیونکہ جس چیز کو انٹرنیٹ کی کنیکشن ہوگی وہاں پہ ڈیٹا بریچ لازمی ہوگا، یعنی وہ ہیک ہو سکتے کسی نہ کسی طرح. تو وہ بہتر یہ کہ آپ اس کو ایک میموری کارڈ لیں یا یو ایس بی ڈرائیو لے لیں اور اس میں آپ اپنی پرسنل ڈیٹا اسٹور کریں. کیونکہ وہ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ نے اس کو پلگ ان کرنا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ. تو جب آپ لیپ ٹاپ اوپن کریں گے، اگر وہ ہیک ہوا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اگر ہیک نہیں ہوا ہوگا تو آپ اس کو ایزیلی اپنی ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک پوائنٹ تھی، میں نے مینشن کیا. ان ایمپلائمنٹ، آٹومیشن میں ریپلیس ہیومن جابس. کچھ جگہوں پہ مشین نے ہیومن کو ریپلیس کیا اور وہاں پہ جابس کرے. اب یہاں پہ ایگزامپل میں مینشن کروں گا، آٹو موبائل فیکٹری میں دیکھ لیں، زیادہ تر مشینز چلتے ہیں. اس طرح سے اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہیں، آپ اس کا بھی ایک ایگزامپلز لے سکتے ہیں، کوٹ کر سکتے ہیں. سوشل امپیکٹ، ریڈیوس فیس ٹو فیس انٹریکشن اینڈ انکریز اسکرین ٹائم افیکٹ سوشل بیہیویئر. دیکھیے ہم آج کل کے بچے بڑے جتنے بھی ہیں وہ اسکرین ٹائم پہ زیادہ فوکس کریں اور ان کا فیس ٹو فیس انٹریکشن بہت کم ہے، جس کی وجہ سے سوشل بیہیویئر میں بہت سی یعنی ڈکلائن آئے، بہت سی کمی آئی ہے.
اچھا، بیلنسڈ پرسپیکٹو. Technology is neither entirely positive nor negative. It depends on how it is used, policies regulating it, awareness among users. تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے یوز پہ، پالیسیز جو اس کو ریگولیٹ کرتے اور اویئرنیس امنگ یوزرس. تو یہ سارا اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ آپ پہ کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، ویدر آپ اس کو اپنی نالج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں یا اس کو نگیٹیولی یوز کرتے ہیں. Relevance for CSS essay. When writing, start with a strong introduction. Discuss both advantages and disadvantages. Use examples, maintain balance, provide critical analysis. تو جس طرح کہ ہم نے اس طرح سے کیا اس کو ایکسپلین کیا، تو ٹھیک آپ اسی طرح سے اپنے پیپر پہ ایکسپلین کریں. اگر آپ سے کچھ اور مانگا جائے تو آپ اسی کے حساب سے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کر لیں، اپنے آنسر کو آپ لکھ لیں. تو اچھا، اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ ٹو میکسیمائز بینیفٹس، پروموٹ ethical use of technology, strengthen cyber security laws, encourage innovation with responsibility, balance technology with human values. تو ان 4 پوائنٹس پہ اگر ہم عمل کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ہم وی کین میک دا موسٹ آؤٹ آف ٹیکنالوجی ان دا ماڈرن سوسائٹی. تو اس سے آپ کو آج کل کی ختم کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ کو کس طرح پہنچ رہی ہے. تو یہ بھی ایز این ایگزامپل ہے کہ آپ اس سے لرن کس طرح کریں. آپ نے ابھی اس کو لرن کیا، ٹیکنالوجی ان ماڈرن سوسائٹی. تو اس سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس حد تک گرو کر چکی ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.